السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ برادران اسلام، میرے پیارے ساتھیوں، ملت کے پردہ نصیب ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ ہی کو نہیں بلکہ ساری کائنات کو پیدا کیا اور ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات کا لقب دے کر اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اس کے تمام انبیاء مقدس کی جماعت پر، بالخصوص خصوصاً ہمارے اور آپ کے پیارے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، جس کی آج 9 تاریخ تھی اور کل ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے، جس تاریخ میں ہم اور آپ اپنا دوسرا اسلامی تہوار مناتے ہیں، جسے ہم اور آپ عید الاضحیٰ کہتے ہیں، قربانی کہتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر 2 ٹاپ کی عبادتیں ہیں، نمبر 1 قربانی، نمبر 2 حج۔ ان دونوں عبادتوں کے ساتھ بڑا ہی گہرا تعلق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، کیا کبھی ہم نے اور آپ نے غور کیا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اسلام کی 2 ٹاپ عبادتوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ایک حج کرنے والا حاجی جس خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، اس کی دیواروں کو بلند کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ایک قربانی کرنے والا مسلمان جب اپنے چوپائے جانور کے گردن پر چھری رکھتا ہے، اسے قربان کرتا ہے، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتا ہے، ان کی سنت کو یاد کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے، ان ابراہیم کان امۃ، کہ اے لوگو، ہم نے ابراہیم کو یہ اونچا مقام اس لیے عطا کیا ہے کیونکہ میرا بندہ ابراہیم اکیلے ایک امت کے برابر۔ ذرا غور کرو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک امت کے برابر کہا ہے، ایک قوم کے برابر کہا ہے۔ ایک قوم کے اندر، ایک امت کے اندر الگ الگ افراد ہوتے ہیں، ان کے اندر الگ الگ قسم کی خوبیاں پائی جاتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان ابراہیم کان امۃ، اے لوگوں، میرے بندے ابراہیم کے اندر وہ تمام کی تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں جو ایک قوم کے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ مناظرہ کرنے کا وقت آیا، نمرود جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے بیٹھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ کیا۔ سمجھانے کا موقع آیا اپنے باپ کو، جو اتنا بڑا ظالم اور بت پرست انسان تھا، اتنا سخت دل انسان تھا، اپنے باپ کو محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ سمجھا کر کے توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ موقع پڑا، اللہ رب العالمین کے دین کی خاطر اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنا ملک چھوڑ دیا۔ موقع پڑا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے دین کی خاطر زندہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ موقع پڑا، اپنے معصوم سے دودھ پیتے بچے کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو مکہ کے بیاب و گیا وادی میں اکیلے چھوڑ آئے۔ موقع پڑا، اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان ابراہیم کان امۃ، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرا بندہ ابراہیم اکیلے ایک امت کے برابر ہے، ایک قوم کے برابر ہے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام، میرے پیارے ساتھی، جن کی سنت کو ہم اور آپ زندہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔
قانتا للہ، اور وہ اللہ رب العالمین کے بڑے فرما بردار تھے۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے آ جانے کے بعد انہوں نے کبھی چوں چرا نہیں کیا، کبھی اگر مگر نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کے مطابق اللہ رب العالمین کو راضی کیا۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کے آ جانے کے بعد کبھی گنجائش تلاش نہیں کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی جو سب سے کٹھن اور جو سب سے مشکل امتحان تھا وہ بیٹے کی قربانی کا امتحان تھا، جسے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعہ دکھلایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے خلیل تھے۔ اگر چاہتے تو اللہ رب العالمین سے ایک ریکویسٹ کر سکتے تھے، اگر چاہتے تو گنجائش تلاش کر سکتے تھے کہ میں نے یہ تو خواب میں دیکھا ہے، انسان خواب میں بہت کچھ دیکھتا ہے، اگر چاہتے تو گنجائش تلاش کر سکتے تھے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے خلیل تھے، اللہ رب العالمین کے دوست تھے، اللہ رب العالمین کے فرما بردار تھے۔ انہوں نے رب العالمین کے دین میں کبھی گنجائش تلاش نہیں کی۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے سے رائے مانگ رہے ہیں۔ ذرا غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نقشہ کھینچا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اے میرے بیٹے اب تو ہی بتا تیری کیا رائے ہے۔ ذرا غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام حقیقت میں اپنے بیٹے اسماعیل کی رائے لینا چاہتے تھے؟ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ میرے بچے اسماعیل کی تربیت میری بیوی ہاجرہ نے کیسی کی۔ دنیا کا دستور ہے، دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ بچے باپ کے بغیر بگڑ جاتے ہیں۔ ارے کوئی ہاجرہ کے جیسی ماں تو ہو، ہاجرہ کی جیسی مائیں آج ہمارے سماج کے اندر رہی ہے، اسی لیے آج ہمارا سماج تباہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، حضرت ہاجرہ نے اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کیسی کی تھی؟ بیٹا جواب دیتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے اسے پورا کر ڈالیے۔ ذرا غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے رائے مانگ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ باپ بیٹے کی جان لینے کی رائے مانگ رہا ہے۔ بیٹا جواب دیتا ہے، یا ابت افعل، اے میرے ابا جان۔ بیٹے کے الفاظ پر ذرا غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، بیٹا کہتا ہے میرے ابا جان۔ آج کتنے ایسے بوڑھے باپ ہیں جو اپنے جوان بیٹے کے زبان سے اے میرے ابا جان سننے کو ترس جاتے ہیں۔ ذرا غور کرو میرے پیارے ساتھی، اسماعیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اسے پورا کر ڈالیے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ رب العالمین نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اللہ فرماتا ہے، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ اور بیٹے دونوں پوری طرح تیار ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل یا کروٹ کے بل لٹا دیا، اللہ فرماتا ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے آواز لگانی شروع کر دی، اے ابراہیم بس کر تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اے ابراہیم ہم اپنے نیکوکار بندوں کو، ہم نیکی کرنے والے بندوں کو اس طرح اجر دیتے رہیں گے، اس کا بدلہ دیتے رہیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی وہ قربانی ہے جسے ہم اور آپ آج اللہ رب العالمین کے نام پر ہندوستان کی سرزمین پر
सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों चौपाए जानवर को अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम पर कुर्बान करते हैं। यही वो कुर्बानी है जिसके बारे में हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हर घर वालों पर हर साल कुर्बानी होनी चाहिए। यही वो कुर्बानी है जिसके बारे में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो शख्स इस्तिताअत के बावजूद, ताकत रखने के बावजूद कुर्बानी नहीं करता, वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। मेरे प्यारे साथियों, एक आखिरी बात को बयान करके मैं अपनी बातों को ख़त्म करना चाहता हूँ। ये दुनिया जिसके अंदर हर किस्म की चीज़ें हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेमकसद पैदा किया। मिसाल के तौर पर मेरे भाइयों, ये घड़ी है। ये घड़ी मैं उस वक्त तक इसे अपनी कलाई पर रखूँगा जब तक ये अपना वक्त बताते रहेगी। इसी तरीके से हमारी और आपकी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करना है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुर्बानी का मकसद भी कुरान मजीद के अंदर बयान फरमा दिया है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि ना तो कुर्बानी का खून और ना ही गोश्त अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पहुँचता है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास तुम्हारे दिलों का तक़वा और परहेज़गारी पहुँचती है। रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को रसूल अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक कुर्बानी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों की कुर्बानियों को कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।